سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار لہبی۔ آغاز انسانیت سے لے کر آج تک حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری ہے۔ شرار لہبی ہمیشہ سے چراغ مصطفی کی چمک پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابلیسی قوتیں حق کی تلاش میں نکلنے والوں کو بھٹکانے اور ان کی رفتار کو سست کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خالق ارض و سما نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ اگر راہ حق کا مسافر پرعزم ہے، باہمت ہے اور منزل پہ پہنچنے کے لیے وہ دیگر مسافروں کے ساتھ متفق ہے، متحد ہے، تو پھر ابلیس اپنی ساری ذریت کو بھی ساتھ ملا کر انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا کہ آپس میں تم نے افتراق کا شکار نہیں ہونا، انتشار کا شکار نہیں ہونا، متحد رہنا ہے، متفق رہنا ہے۔ تمہیں کو غلبہ ملے گا اگر تم میری بات مان کے اپنی زندگی بسر کرنے والے بن گئے۔ بارہا مرتبہ ابلیسی طاقت کے سامنے حق پہ قائم رہنے والے کھڑے ہوئے، طاقت میں، تعداد میں کم ہونے کے باوجود رب ذوالجلال نے اس اصول پہ عمل کرنے کی وجہ سے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اکیلے تھے۔ نمرود کی قوم اور نمرود دونوں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جھکانے کی کوشش میں ہے، لیکن چراغ مصطفی روشن تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ کے ساتھ تعلق اتنا عظیم اور مضبوط تھا کہ ساری نمرودی قوتیں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے برادر اکبر جناب ہارون کے ہمراہ فرعون اور اس کی پوری قوم کے سامنے ہیں، اور اللہ دونوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، اور 11 شوال المکرم، ایک روایت کے مطابق 11 شوال جو آج کا دن ہے، 11 شوال المکرم 3 ہجری کو مسلمان احد کے میدان میں 700 کی تعداد میں اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، مضبوط ہیں، متحد ہیں، پرعزم ہیں، باہمت ہیں۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، پہلے ہی حملے میں دشمن شکست کو محسوس کرتا ہے، شکست کا خوف غالب آتا ہے اور میدان جنگ سے راہ فرار کو اختیار کرتا ہے۔
کیوں یہ ممکن ہوا؟ کیونکہ اللہ نے یہ اصول طے کر دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے راہ حق کے مسافر، پرعزم بن کے چلو، باہمت بن کے چلو، باقیوں سے بنا کے چلو، متحد ہو کے چلو، تم ہی کامیاب ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ حقیقت ہے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے جانیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میدان احد میں منزل کو پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اپنے بدن پہ گہرے زخم کھائے، اور ان میں سے 70 کو رب ذوالجلال نے جام شہادت بھی عطا فرمایا ہے۔ ان شہداء میں سر فہرست ام مصطفیٰ، برادر مصطفیٰ، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ دوستان مکرم، آج کی ہماری گفتگو غازیان احد، بالخصوص شہدائے احد، اور شہدائے احد میں بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ دعا فرمائیں میرا رب جناب حمزہ اور دیگر شہدائے احد کی قبروں کے اوپر اپنی انگنت انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی انہی کی طرح باعزم پرہمت بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی انہی کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں سے متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں عطا فرمائی۔ تینوں نسبتیں بڑی عظیم ہیں۔ پہلی نسبت قرابت کی ہے، دوسری نسبت رضاعت کی ہے، تیسری نسبت صحبت مصطفیٰ کی ہے۔ قرابت بھی کمال کی ہے، رضاعت بھی بے مثال ہے، اور پھر صحبت ایسی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ اختیاری وصف نہیں ہے، یہ اللہ کا عطائی ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کرنا تھا اللہ عطا کر چکا ہے، اب قیامت تک کوئی اور صحابی نہیں ہو سکتا۔ اب دوستو، قرابت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جناب عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، جناب عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں۔ تو اس بنیاد پہ حضرت حمزہ محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور چچا کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں العم من سنب ابیہ، چچا تو باپ جیسا ہوتا ہے، چچا تو باپ کی یاد تازہ کرتا ہے، چچا کو دیکھ کے اپنا باپ یاد آتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا تعلق سرکار سے یہ ہے کہ حضرت حمزہ محبوب علیہ السلام کے حقیقی چچا ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت سیدنا حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہیب، یہ سرکار کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی سگے چچا کی بیٹی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کی والدہ کے بھانجے بھی ہیں، کیونکہ حضرت آمنہ کی جو چچا کی بیٹی ہے، حضرت آمنہ کی جو چچا زاد بہن ہے وہ حضرت حمزہ کی والدہ ہے۔ تو اس طرح بھی قریبی تعلق ہے، ایک حضرت حمزہ مصطفیٰ کے سگے چچا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت حمزہ محبوب علیہ السلام کی والدہ کے بھانجے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ وہ اس طرح
کہ ابو لہب جو رشتے میں سرکار کا چچا ہے، اس کی ایک خادمہ تھی جن کا نام صہیبہ ہے، عرف میں انہیں صوبیہ کہا جاتا ہے۔ صہیبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے، یعنی حضرت حمزہ کی اور ہمارے محبوب دونوں کی رضائی والدہ ایک ہیں جن کا نام صہیبہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، عقیدے کی بات ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 خوش نصیب خواتین نے دودھ پلایا ہے، اور یہ اصول ہے، یہ طے شدہ بات ہے، عقیدہ اہل سنت ہے کہ محبوب علیہ السلام کو جن خواتین نے دودھ پلایا، رب ذوالجلال نے ان تمام خواتین کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک خود محبوب کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ، دوسری حضرت صہیبہ، تیسری حضرت ام ایمن، اور چوتھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ 4 خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں محبوب علیہ السلام کی خدمت کا اللہ نے اعزاز بخشا، اور یہ چاروں کی چاروں کیا ہیں؟ ایمان والی ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ آقا کو دودھ پلانے والی 4 خواتین کو رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دوستو، اس بنیاد پہ کہ حضرت صہیبہ چونکہ سرکار کی رضائی والدہ ہے اور حضرت حمزہ کی بھی ہے، تو اس بنیاد پہ حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بھائی بھی بنتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رشتہ نسب کا ہوتا ہے وہی رشتہ دودھ کا ہوتا ہے۔ جیسے نسب سے بھائی، ایسے جس نے ساتھ دودھ پیا وہ بھی سگا بھائی اس طرح بنتا ہے۔ اگرچہ کچھ احکامات اور ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے جو حقیقی بھائی کا درجہ ہے وہی رضائی بھائی کا درجہ بنتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے۔ تیسرے نمبر پہ رب ذوالجلال نے حضرت حمزہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی عطا فرمائی کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اور اسلام کے لیے ہی لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کرتے۔ تو یہ 3 سرکار سے نسبتیں جناب حمزہ کی۔ پہلی نسبت کہ آقا کے آپ چچا ہیں، دوسری نسبت کہ آقا کے آپ دودھ شریک بھائی ہیں، اور تیسری نسبت کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی ہیں۔ دوستان مکرم، پھر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو نام ہے یہ ہمارے آقا کو بڑا پسند تھا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو ہمارا وہ دوست سرکار کے پاس آ گیا، عرض کی محبوب اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سموہ بأحب الاسماء الی حمزہ بن عبد المطلب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام وہ رکھو جو مجھے سب سے پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا مجھے حمزہ کا نام سب سے پسند ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہمارے اس بھائی نے اپنے اس بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کا یہ فرمان سنا ہوا تھا جب اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ سب سے پہلا بیٹا جب حضرت انس کو اللہ نے عطا کیا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حمزہ رکھا، اسی وجہ سے آپ کو ابو حمزہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوستان مکرم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات جو مختلف کتب حدیث میں آئے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی ذات کے نام زیادہ ہونا، القابات زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کا نام تو ایک ہے، لیکن جو صفاتی نام ہے وہ 50 سے زیادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے 99 اسمائے گرامی تو قرآن کریم کے پہلے جو آخری صفحہ ہے اس پہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن محققین یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے صفاتی نام 1000 کے قریب ہے، تو ناموں کا زیادہ ہونا عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی، ان عظمتوں کی بنیاد پر آپ کے القابات بھی زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ کا شیر، اسد الرسول ہے، اللہ کے رسول کا شیر۔ آپ سید الشہداء ہیں، صحابہ کرام میں سے شہید ہونے والوں کے سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ افضل الشہداء بھی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ فاعل الخیرات، 6ٹھے نمبر پہ کاشف الکربات، نیکی کرنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے۔ یہ وہ آپ کے القاب ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں، بلکہ بعض القابات تو مرفوع روایات میں آئے ہیں۔ میں ابھی وہ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کے جو القابات بیان کیے اور جو سرکار نے حضرت حمزہ کے متعلق بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے قبل حضرت حمزہ کا قبول ایمان معروف روایت ہے، اکثر یہ سنی سنائی جاتی ہے کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق شکار کر کے مکہ میں واپس داخل ہوئے، اور اس دور کا معمول یہ تھا، اور بالخصوص خاندان بنو ہاشم کا معمول یہ تھا کہ یہ جب مکہ میں واپس آتے تو سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے، چونکہ کعبہ اللہ کے متولی تھے۔ تو جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق جب کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حرم کی طرف جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے اوپر عبداللہ بن جدعان کی خادمہ سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن جدعان یہ قریش کا ایک نامور سردار تھا، اس کی خادمہ سے ملاقات ہوئی تو خادمہ نے کہا کہ اے حمزہ، ویسے آپ بڑے دلیر ہیں، شیروں کا آپ شکار کرتے ہیں، کئی دن گھر سے دور جنگلات میں رہتے ہیں، کچھ شہر کی بھی خبر ہے؟ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کعبہ اللہ کے قریب دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کی بے ادبی کی ہے، ان کے خلاف اپنی زبان تان کو دراز کیا اور ان پر اپنا ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ کی جو غیرت نسبی تھی، چونکہ آپ سرکار کے چچا تھے، غیرت نسبی جوش میں آ گئی کہ میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ جوش میں، آتش انتقام میں بھڑکتے ہوئے آپ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اپنے ہم خیال لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ گئے، جاتے ہی بغیر اسے مخاطب کیے سیدھا اپنی کمان اتار کے اس کے سر کے اندر مار دی، سب زخمی ہو گئے۔ ارد گرد جو لوگ تھے وہ سارے حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا انداز ہے کہ حمزہ جیسا دلیر آدمی، حمزہ جیسا بہادر اور نڈر شخص، وہ مکہ کے سب سے با اثر سردار کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ابو جہل تو سرکار نے اسے کہا، ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا کہ یہ حکمت والا ہے، ہمارے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کی بڑی قدر و منزلت تھی کفار کے درمیان۔ وہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے کہ حمزہ جیسے دلیر آدمی نے اپنا ہاتھ ابو الحکم یعنی ابو جہل جیسے با اثر سردار کے اوپر اٹھا دیا۔ ابو جہل نے سب کو خاموش کر دیا، سب کو کہا کہ ٹھنڈے ہو جاؤ، غلطی میری ہے، میں نے غلط کیا تھا، مجھے اس کے بھتیجے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو جہل سن لے، انی علی دین محمد، تجھے محمد سے مسئلہ ہے، آج سے میں بھی محمد مصطفیٰ کے دین پہ آ چکا ہوں۔ مصیبت ہے تیرے لیے، پریشانی ہے تو میں تیری پریشانی کو بڑھا رہا ہوں۔ انی علی دین محمد،
میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں۔ یہ کہہ کے آپ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا کہنے کے بعد اضطراب میں آ گیا، دل پریشان تھا کہ پورے مکہ کی مخالفت، مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، اور میں ان کے مقابل جا رہا، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں دل میں بے چینی تھی، رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ صبح کے وقت دار ارقم میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو میں سیدھا آپ کے پاس چلا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر مل چکی تھی جو کل میں نے کیا تھا، یعنی ابو جہل سے جو میں نے آپ کا بدلہ لیا تھا وہ آپ جان چکے تھے۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے اللہ، حمزہ کو جو نعمت اسلام عطا کی ہے اس پر اس کو ثابت قدمی بھی عطا فرما دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ابھی میرے محبوب کا ہاتھ میرے سینے پہ تھا اور میرے محبوب کے الفاظ ابھی آپ کے لبوں سے جدا ہو رہے تھے، میرے رب نے میرے دل سے باطل کو مٹا کر میرے دل کو یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل نور ایمان سے لبریز ہو گیا، اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مصر کے محقق تھے عقاد محبوب العباس، وصال کر چکے ہیں۔ ان کی العبقریات کے نام سے ایک سیریز ہے، اس میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انہوں نے احوال کو بیان کیے۔ پھر رجال حول الرسول، یہ خالد محمود خالد، یہ بھی مصر کے ایک ادیب گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ باتیں ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ قادر الکلام شاعر بھی تھے، کیونکہ اس دور میں کسی انسان کے اوصاف یا کسی انسان کا کمال تب تک پورا نہیں ہوتا تھا جب تک وہ قادر الکلام شاعر نہیں بن جاتا تھا۔ کلام بھی کرتے، وہ شعر کہتے، فی البدیع شعر کہتے، یعنی گھر سے تیار کر کے نہیں لاتے تھے، کھڑے کھڑے اشعار کہہ دیا کرتے تھے، ایسا ملکہ ان کے پاس تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ کھڑے کھڑے ایک قصیدہ پڑھا، جس قصیدے میں آپ نے اللہ کی تعریف کی، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، قرآن کریم کی آیات کا مؤثر ہونا بیان کیا، اور چوتھے نمبر پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ پہرا دینے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ آپ نے جب یہ قصیدہ پڑھا تو مکہ والوں کے لیے ایک نئی مصیبت بن گئی، کیونکہ قصیدہ اتنا عام فہم تھا اور اتنا مقبول تھا کہ مکہ کے بچے بچے کی زبان کے اوپر حضرت حمزہ کا قصیدہ ہے۔ بچے اپنے والدین کے سامنے، چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے جناب حمزہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور اب والدین جو ہے ان کے لیے نئی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ایک نئے انداز میں حضرت حمزہ کا کلام ہر کسی کی زبان پہ۔ اب حضرت حمزہ نے کیا کہا، سارا قصیدہ تو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی، اور بالیقین یہی انسان کی خوشبختی ہے۔ خوشبختی عزت مال و دولت میں نہیں ہے، عہدے اور منصب میں نہیں ہے، قوت و طاقت میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے بے دین لوگ مالی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، منصبوں کے اعتبار سے ہم سے بڑھ کے ہیں، لیکن الحمدللہ جو دولت ہمارے پاس ہے اس دولت کی دنیا کی کوئی دولت قیمت ادا نہیں کر سکتی، وہ دولت نعمت ایمان ہے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی، اللہ کی تعریف
کہ اس نے میرے دل کو ہدایت عطا فرمائی۔ الی الاسلام والدین الحنیف، رب ذوالجلال نے مجھے مسلمان بنا دیا اور سیدھے دین کا ماننے والا مجھے بنا دیا۔ الدین جاء من رب عزیز، کیسا دین؟ کہا وہ دین جو غالب رب نے نازل فرمایا ہے، خبیر بالعباد بہم لطیف، وہ رب جو اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور اپنے بندوں پہ اپنی رحمت بھی نازل فرماتا ہے، اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی چھپائے ہوئے، اپنے بندوں سے باخبر ہے لیکن صبح و شام اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں بھی عطا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ لطیف ہے، مہربان ہے، ان سے درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذل بالحصیف، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن لے کر آئے ہیں کہ جب اس قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو عقل مندوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے وجود کے اوپر کبکبی طاری ہو جاتی ہے، ان کی روحیں اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان ہو، کچھ زیادہ وقت سرکار کے ساتھ نہیں گزارا، لیکن رب ذوالجلال نے جو حقیقت آپ پر منکشف فرمائی اس حقیقت کو پھر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو عقل مندوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کے اندر جو حق بیان ہوا، اس قرآن کے اندر جو حقیقت بیان ہوئی، کوئی بھی سمجھدار انسان اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ دوستان مکرم، بات ہماری طویل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے اپنی کتاب آور وے ٹو اسلام کے اندر، یعنی ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس میں تقریباً 60 ایسے لوگوں کا انٹرویو لکھا ہے جو پہلے کسی اور مذہب پہ تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں زندگی کے ہر شعبے سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی معیشت دان ہے، کوئی سیاست دان ہے۔ ڈاکٹروں کے اندر گائناکالوجسٹ ہیں، امور زچہ کے ماہرین بھی مسلمان ہوئے۔ تو ایک انٹرویو کے اندر ایک گائناکالوجسٹ کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آج آ کے پڑھا ہے، ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ 3 پرتوں کے نیچے ہوتا ہے، اس بچے کو 3 مختلف پرتوں نے اپنے درمیان لپیٹ رکھا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے دل پہ جو قرآن اترا اس نے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بیان کیا کہ ماں کے رحم کے اندر، پھر اس رحم کے بعد پیٹ ہے، اس پیٹ میدا ہے اور اس میدا کے اوپر پیٹ ہے اور اس کے نیچے وہ بچہ چھپا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ہم تو اس لیے اسلام کی جانب متوجہ ہوئے کہ ہم آج کی دنیا کی جسے سب سے بڑی ڈسکوری سمجھ رہے تھے، آج کی دنیا کا سب سے بڑا انکشاف جسے سمجھ رہے تھے، رب ذوالجلال نے 1400 سال پہلے اسے قرآن کے اندر بیان فرما رکھا۔ جناب حمزہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذل بالحصیف، مصطفیٰ کے دل پہ جو قرآن اترا، اس کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں عقل مندوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رسائل جاء احمد من ہدایا بآیات مبینۃ الحروف، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات کو لے کر آئے ہیں کہ جن کا ایک ایک لفظ سورج سے زیادہ منور ہے، جن کا ایک ایک لفظ ایسا منور ہے، ایسا روشن ہے کہ وہ انسان کے ازل کی ساری تاریکی کو دور کر کے اس کو منور کر رہا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ جو شعر آپ نے سنایا اور جو زبان زد عام ہوا، مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حتیٰ کہ کافروں کے بچے اس شعر کو دہرا رہے ہیں، اپنے والدین کے سامنے سنا رہے ہیں، وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت ہم کرتے ہیں، خبردار ان کے
خلاف کوئی ہلکا بول اپنی زبان پہ نہ لے کر آنا، ان کے متعلق بولتے ہوئے سوچ سمجھ کے الفاظ کو استعمال کرنا۔ یعنی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی حرمت، اس پر پہرا دینے کے عزم کا اظہار ہے اس آخری جملہ کے اندر۔ تو حضرت حمزہ کا یہ قصیدہ پھر لوگوں کی زبان پہ بچہ بچہ اس کو دہرا رہا، اور یہ کس وقت کا؟ جب آپ نے ابھی کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، اگر اس وقت کے یہ احساسات ہیں تو روز بروز جب آپ محبوب کی صحبت میں رہے، اللہ آپ کو کس قدر اپنا قرب عطا فرماتا رہا، کیسے آپ کا دل روشن ہوتا رہا، منور ہوتا رہا، اور اسلام کی اطاعت میں خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ وقت ہمارا بڑا مختصر سا تھا، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 11 شوال المکرم، ایک روایت کے مطابق جو آج کا دن ہے، منگل کا دن تھا، غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ دیگر 70 شہداء کے ساتھ رکھ کر محبوب علیہ السلام نے 70 بار آپ کی نماز جنازہ کو ادا کیا، خود اپنے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کو قبر میں اتارا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خاندان کے لیے بڑی قربانیاں تھیں۔ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ جو محبوب علیہ السلام کی سگی پھوپھو ہیں، وہ بھی میدان احد میں آ گئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دلاسا دیا، دونوں کو تسلی دی۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جناب جبریل کو بھیج کر مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آسمان پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی یہ شعر ہے۔ تو اس جملے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھو کے ساتھ تعزیت کی، جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ تعزیت کی کہ حضرت حمزہ وہ ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ مکتوب فی اہل السماء حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول۔ آسماں والوں کے ہاں جناب حمزہ کو فقط حمزہ نہیں کہا جاتا، جناب حمزہ کا جب بھی نام آتا ہے اسد اللہ اور اسد الرسول کہہ کر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب آخری بات ہے، نزہۃ المجالس کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب جناب جبریل مجھ کو لے کر جنت کی طرف جا رہے تھے تو جنت کے دروازے پر پہنچے، دخلت الجنہ، جب میں جنت میں داخل ہوا، فاستقبلنی الحمزہ، جنت کا دروازہ کھول کے مجھے خوش آمدید کہنے والے حضرت حمزہ تھے۔ جناب حمزہ نے مجھے خوش آمدید کہا، میرا استقبال کیا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ سے پوچھا ای الاعمال افضل واحب الی اللہ واثقل فی المیزان، اے حمزہ مجھ سے بھی قبل جنت میں آ گئے، اللہ کے ہاں کون سا عمل مقبول ترین ہے، محبوب ترین ہے، افضل ترین ہے اور اللہ کے ہاں میزان میں وزنی ہے؟ تو جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں محبوب دو چیزیں ایسی ہیں اللہ کے ہاں ان سے بڑھ کر کوئی بہترین عمل نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی مقبول عمل نہیں، اور میزان میں ان سے بڑھ کر کوئی وزنی عمل نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ عرض کی محبوب پہلی الصلاۃ علیک، آپ کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا، آپ کی ذات پہ درود پڑھنا، وہ عمل کہ جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے، وہ عمل جو اللہ کے ہاں افضل ترین ہے، وہ عمل جو اللہ کے ہاں میزان میں باقی تمام اعمال سے وزنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دوستو الفاظ کیا ہیں؟ روایت جناب حمزہ کی اور بیان کرنے والے جناب حمزہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ جناب حمزہ عرض کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ وَالتَّرَحُّمِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، دوسرے نمبر پہ حضرت صدیق و عمر جو آپ کے وزیر ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرنا ہے۔ یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ
کہ ان اعمال کی وجہ سے رب ذوالجلال بندہ مومن کو نہ صرف دنیا میں عزت عطا فرمائے گا بلکہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا۔ دعا کریں خالق کائنات جل جلالہ ہمیں جناب حمزہ کی طرح مخلص رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے اور